أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں، ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کے معنی مفاہیم ہم تک پہنچاتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ غیر ملکی مہمان بھی ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، ہم ان سے بھی سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں محترم مفتی محمد شعیب صاحب۔ مفتی محمد شعیب صاحب ہانگ کانگ کے نیشنل اور ہانگ کانگ کی سب سے بڑی مسجد کولون کی جو مسجد ہے اس کے امام ہیں۔ تعلق کراچی سے ہی ہے، ایک طویل عرصے سے ہانگ کانگ میں مقیم ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، غیر مسلموں میں اسلام پھیلا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد شعیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ احزاب آیات 70 اور 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی محمد شعیب صاحب کی خدمت میں۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال مردہ رکھنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا؟ درست جواب حضرت عزیر علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 4 سال، 5 سال یا 6 سال؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232825019 حضرت، سب سے پہلے تو آپ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو، آپ تشریف لائے اور کبھی کبھار آپ پاکستان تشریف لاتے ہیں
آیا کریں پاکستان بار بار، آپ کا ملک ہے یہ، تاکہ آپ سے سیکھنے کا ہمیں موقع ملے۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے، اور یہ قول سدید کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان کے دعوے دار ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی حق بات کہو۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا کسے کہتے ہیں؟ قول سدید کسے کہتے ہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آخری آیات ہیں۔ ان آیات کے اندر آپ نے ترجمہ بھی فرما دیا، ناظرین اور سامعین سب سمجھ رہے بھی ہیں، اور ان آیات میں ہی اللہ رب العزت نے دو چیزوں کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں کرو، ان دو چیزوں کے بدلے میں دو انعام بھی اللہ نے اگلی ہی آیت میں ارشاد فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے۔ اب یہاں پر یہ پہلی بات اللہ کے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کا خوف، خشیت الہی جسے کہتے ہیں، کہ ہر معاملے کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف سامنے رکھو۔ اب یہاں ایک نقطہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ عموماً ایک اور بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حکم اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم مومنین کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں اور اپنی مومن عورتوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ ایک ماں کے 70 گنا درجہ زیادہ اللہ رب العزت کا پیار اور محبت ہے ایک بندے کے ساتھ۔ اور پھر اگر ان آیات کو دیکھا جائے، یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ڈرو اللہ سے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پورے قرآن میں یہ نقطہ سمجھیے گا کہ پورے قرآن میں جہاں پر اللہ سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، اس سے مراد اللہ کی ذات سے ڈرنا نہیں ہے۔ کبھی بھی نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے ڈرا جائے، یعنی اللہ کی ذات سے ڈرا جائے، نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے انسان، جو تم اعمال کر رہے ہو، اس اعمال کے نتیجے میں جو تمہاری سزا آئے گی، تم اس سزا کے بارے میں متوجہ رہو اور خبردار رہو۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب کبھی بھی آپ کسی بھی معاملے کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف رکھیں گے، تو پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ دوسری سیڑھی یہ بتائی گئی کہ سیدھی بات بھی کہو۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم کر کے بیان کی گئی۔ اچھا، یہ بات بھی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، حقیقت میں انیق صاحب ہم انہیں کہہ سکتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ جو اللہ کا ڈر رکھے گا نا کسی بھی معاملے کے اندر، وہ اپنی تمام ذمہ داریوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف رکھ رہا ہوگا، تو ولی اللہ کے لیے کوئی الگ سے اسٹیٹس یا کوئی الگ سے ڈکلیریشن نہیں ہوتی ہے کہ اس کے لیے کوئی وحی آ جائے گی کہ یہ ولی ہے، بلکہ قرآن پاک کی دوسری آیتیں، اور آپ کا طرز اسلوب بھی مجھے معلوم ہے کہ آپ کچھ آیات کی تشریح کچھ دوسری آیات کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں، جس کو تفسیر الآیات بالآیات یا تفسیر القرآن بالقرآن کہہ سکتے ہیں۔ وہاں آپ دوسری آیت کی طرف جائیے گا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ آگے کیا فرمایا؟ الذین آمنوا، وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان بھی لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو گویا ولی اللہ کی تعریف اللہ نے خود بیان کر دی کہ ولی اللہ وہی ہے جو اللہ کا ڈر اور خوف رکھتا ہو۔ گویا کہ ایمان قبول کرنے کے بعد پہلا تقاضا خشیت خداوندی کا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ پورے قرآن کا مطالعہ تو آپ تو وسیع کرتے رہتے ہیں، ہم بھی جب دیکھتے ہیں ایمان کا تذکرہ، پھر فوراً خشیت الہی کا تذکرہ، سب سے زیادہ ایمان کے بعد پورے قرآن کا، بلکہ اگر میں یوں کہوں شاید قرآن کی کوئی سورت، شاید قرآن کی کوئی رکوع، شاید قرآن کا کوئی صفحہ اس حکم سے خالی نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اتقوا اللہ، ڈرو اللہ رب العزت سے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اب سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو،
تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا استحضار رکھنا ضروری ہوتا ہے بالکل کہ میں اللہ کے ساتھ رہوں، اللہ میرے ساتھ رہے، میں اللہ تعالیٰ کو کسی ایسے مقام پر نظر نہ آؤں کہ جہاں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنا نہیں چاہتا، اور ہمیشہ میں وہاں نظر آؤں اللہ تعالیٰ کو جہاں اللہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ سوال میرا یہ ہے آپ کی خدمت میں سمپل سا کہ اللہ تعالیٰ کا استحضار کیسے حاصل کیا جاتا ہے کہ میرا رخ اللہ کی طرف ہو اور میں اللہ سے اللہ کو مانگ لوں؟ دیکھیں اسی کا جواب ایک اور قرآن کی آیت بھی دے رہی ہے، اب وہاں چلتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، مختلف سوالات کر رہے ہیں، میراث کے سوال کر رہے ہیں، جنگوں کے سوالات کر رہے ہیں، سوسائٹی کے، معاشرت کے، ریاست کے سوال ہو رہے ہیں، تو ایک سوال لوگوں کا میرے بارے میں بھی آئے گا، اور میرے بارے میں سوال آ جائے تو بس آپ انہیں فرما دیجئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں گے فَإِنِّي قَرِيب، آپ ان کو یہ بتا دیجئے میں آپ کے بہت قریب ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اللہ کا قرب ہم نماز کی حد تک حاصل نہیں کریں گے، صرف اللہ کا قرب ہم حج کی حد تک حاصل نہیں کریں گے کہ ہم وہ 4 یا 5 دن کا اعمال کر لیں گے، وہ قرب حاصل کر لیں گے، پھر جب ہم نے حج کا احرام اتار دیا تو اللہ ہمارے سے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ ہم سے غائب ہو گئے نعوذ باللہ، یا ہم اللہ کو پا نہیں سکتے، یا ہم مسجد کی 4 دیواری تک رہیں گے تو اللہ کا استحضار رکھیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ معیشت کر رہے ہیں، آپ کسی بھی سوسائٹی کے کسی بھی معاملے کے اندر موجود ہیں، آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کے دل میں بستا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ میرے دل میں بستا ہے، خواہ میرا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو۔ لیکن یہ جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی ہے یہاں پر، یہ سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں اور روزے کی آیات کے فوری بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اللہ اکبر۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے نا کہ اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ میرے بارے میں پوچھے تو آپ انہیں بتا دیجئے گا کہ جب تم پکارتے ہو اللہ کو تو اللہ تمہاری بات سنتا ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جواب دیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک وہ کاروباری آدمی ہو، وہ ایک پروفیسر ہو، ایک ڈاکٹر ہو، میڈیا کا اینکر ہو، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اور ایک خشیت اللہ تعالیٰ کی میرے ساتھ ساتھ رہے، اس کے بعد میں دعا مانگوں گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے استحضار کے بعد، اللہ تعالیٰ کی خشیت کے بعد جب دست دعا اٹھتے ہیں تو ان کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن کیا اب اس کو سوال کی شکل میں رکھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، قرآن کریم کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کی سیرت بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ڈوز اور ڈونٹس، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا دیکھنا چاہتا ہے، ایسا دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو اگر یہ ڈوز اور ڈونٹس جو آگے بھی اطاعت کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط فاز فوزا عظیما، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ بڑی کامیابی کیا ہوتی ہے وہ پوچھیں گے ہم آپ سے، سیکھیں گے آپ سے۔ لیکن یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور وہ کام جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ارشاد۔ دیکھیں آپ نے جیسے فرمایا کہ قرآن پاک تو اصول کی کتاب ہے، ٹھیک، اور ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے الفاظ کا تو اختصار ہے مگر معانی کا دریا ہے۔ جی، اس کی تشریح ہمیں ملتی ہے دربار رسالت سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ جا کر۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے آپ نے ایک مثال لی کہ ایک اینکر کی، ایک پروفیسر کی، ایک ڈرائیور کی، ایک ڈاکٹر کی، ایک حاکم کی ذمہ داری کیسے اور وہ کس طریقے سے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دل میں لائے، تو بڑے واشگاف الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا تھا
الا کلکم راعٍ فکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ، یہ آپ احادیث کی یہ ٹون اور یہ ساؤنڈ کو جانتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایڈریسنگ کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ ایک ایموشنل ہم اسٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرب کا یہ انداز بھی، یہ عربی میں جب گفتگو کی جاتی ہے تو اس میں عام طور پہ الا، ہلا، اس طرح کے الفاظ سے پکارا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے جس مقام پر موجود ہے ان کے وہ حقوق ادا کرتا چلا جائے، پھر دیکھے کہ اللہ کی مدد اس کے اندر کیسے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نگہبان ہے، وہ نگہبان ہے۔ اگر وہ ایک اینکر ہے، وہ دیکھے کہ میں نے اپنی اس ذمہ داری کو کیسے ادا کرنا ہے۔ اگر وہ ایک مفتی، ایک عالم، ایک استاذ، ایک امام، ایک قاری ہے، اس نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے نمازیوں کے ساتھ، میں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کے ساتھ میں نے کس طرح ڈیل کرنی ہے، میں نے کس طریقے سے امانت اور دیانت اور سچائی کے ساتھ۔ اگر وہ ایک شوہر ہے، اس نے اپنے بیوی کے حقوق ادا کر، اچھا عجیب بات یہ بھی ہے انیق صاحب، یہ آیات پتہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے اہم موقع پہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب ایک موقع پر دو فریقین کا آپس میں جوڑ ہو رہا ہوتا ہے۔ جی دو تعلقات نکاح آپس میں کی جوڑ رہے ہیں، آیات نکاح میں کی ہمیشہ نکاح کے خطبے میں آپ خطبے نے کے رکھی، اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پتہ تھا کہ یہ نکاح کی ایک طویل زندگی چلنی ہے، ٹھیک، اس زندگی کے اندر سب سے پہلی سیڑھی ہی یہی ہے جو میں نے دولہا اور دلہن کو بیان کرنی ہے، اور وہ پہلی سیڑھی یہ ہے اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں، اپنے بچوں کی حقوق کی ادائیگی میں، اپنی گھریلو زندگی کے حقوق کی ادائیگی کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف رکھنا۔ چنانچہ نکاح کے آیات میں ہم جو پڑھتے ہیں، ایک تو وہ والی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو بھی ارشاد فرما دیتے ہیں۔ یہی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، اس میں نئے آنے والے دو فردوں کو، دو افراد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوف الہی کا، خشیت الہی کا حکم دے رہے ہیں۔ یہی ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم ہر معاملے کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں سجائے رکھیں گے، تب ہم اللہ کے ہاں مقرب بھی بنیں گے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اگر کوئی ولی اللہ بھی بننا چاہتا ہے نا، تو اس کی بھی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کا ڈر اور خوف رکھے، اس کے لیے کوئی الگ سے احکامات نہیں ہیں۔ اور جس دن اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف آیا، آگے قرآن کی آیتیں خود بتا رہی ہے کہ اس کی زبان سیدھی ہو جائے گی، ٹھیک، اس کے اعمال سیدھے ہو جائیں گے، پھر آگے آپ نے آیت کا ترجمہ، اس پہ ہم آگے چلتے ہیں، عظیم کامیابی بھی اسے ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے خوش رہے، جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اور ہمارا ہر عمل وہ ہوگا جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ صرف راضی ہی نہیں ہوگا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے، وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، کچکچا کے محبت کرتے ہیں۔ تو جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی نافرمانی نہیں کی جاتی۔ تو یہ ڈوز اور ڈونٹس بتا دیے قرآن کریم نے اور صاحب قرآن نے۔ اچھا، جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں وہ زبان پر حق بات کے سوا کچھ اور نہیں لاتے، ان کی بات وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ان کی بات میں کوئی ایسی چکر نہیں ہوتا، جھول نہیں ہوتا۔ تو یہ قولوا قولا سدیدا۔ اب یہاں پر ایک سوال، تھوڑا سا یہ سوال ذرا سا ہٹ کے ہے، یہاں پر قول صادق کی بات نہیں ہو رہی، قول حق کی بات نہیں ہو رہی، یہ قول سدیدہ کی بات ہو رہی ہے۔ قول سدیدہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہاں قول سدید کسے، اصل میں سدید کا عربی گرامر کے اندر مطلب ہے سیدھی اور ایسی جو بالکل صحیح نشانے پہ
جانے والی چیز ہو اس کو سدید کہتے ہیں. آپ نے عربی گرامر کے اندر پڑھا ہوگا سہم سدید. سہم کہتے ہیں وہ تیر جو سیدھا اپنے نشانے پہ جائے اور سیدھا اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرے, اس کو قول سدید کہتے ہیں. اور آگے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ابن کثیر نے مفسر مشہور تفسیر کے اندر انہوں نے کہا قول مستقیم, قول صدق اور صحیح بات, سچی بات, یہ سب کے سب قول سدید میں آ رہا ہے. اور پھر آگے علامہ کاشفی نے روح البیان کے اندر ایک جملہ اور بھی لکھا. انہوں نے کہا کہ سچی بات ہو اور صحیح بات ہو مگر اس کو بیان اس انداز سے کیا جائے کہ دل خراش بھی نہ ہو. سبحان اللہ. یعنی آپ بات کر رہے ہوں, ڈھنگ سے کر رہے ہوں, سلیقے سے کر رہے ہوں, اور آپ یوں نہ کہیں بھی یہ میں سچی بات کر رہا ہوں. بھائی آپ سچی بات کریں لیکن آپ کے بیان کرنے کا انداز اور طریقہ بھی ایسا ہو جو دوسرے کے دل کو موم کر دے, اس کے دل کو خراش نہ پہنچائے, حکیمانہ انداز میں. اور اگر قرآن کی دیگر آیات کو دیکھا جائے, ہم موسیٰ علیہ السلام کا وہ مشہور قصہ جسے قول اللجن, اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث فرماتی المؤمن حیّن ولیّن. مومن جو ہوتا ہے وہ بڑا خوش مزاج ہوتا ہے, سنجیدہ ہوتا ہے, اس کی گفتگو میں کوئی کج پن نہیں ہوتا اور جھوٹ کا شائبہ نہیں ہوتا. اب یہاں پہ قول سدید کے اندر مفسرین نے کئی تشریح مقامات پر اس کی تشریح کی اور اس کی کئی تعبیرات بیان کی ہے, لیکن آخر میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ قول سدید سے مراد وہ ہے کہ ایک مومن جب کوئی بات کر رہا ہو اس کے اندر اتنی امانت اور اتنی سچائی اور اتنی دیانت ہو کہ اگلا فوراً ہی دل سے یہ گواہی دینے پہ مجبور ہو جائے کہ اگرچہ اس کی بات کچھ لمحے کے لیے مجھے تھوڑی سی شاید کہ کڑوی لگے لیکن یہ حق بات ہے, سچی بات ہے اور مجھے اس پر سرنڈر ہونا چاہیے. اور اسی کو اللہ رب العزت نے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا فرمایا کہ سچی بات کرو. اب عمومی معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ عمومی معاشرے میں انیق صاحب یہ ہوتا ہے کہ گھما پھرا کے بات کرنا, پیچدار جھول دیر کے بات کرنا, بات کو چبا کے بات کرنا, بات کو غلط انداز سے پیش کر لینا اور پھر اس انداز سے پیش کر دینا کہ جس سے دوسرے کو وقتی فائدہ حاصل کر لیا جائے اور بعد میں وہ اس بات کا کیا نقصان ہوتا ہو اور اس سے کیا معاشرے کو تیلی اور آگ لگ جاتی ہو, اس سے کوئی پرواہ نہیں ہو رہی تھی. آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ اور مصیبت یہی ہے کہ ہماری زبانیں سچ نہیں بولتی, ہماری زبانوں میں صداقت نہیں ہے, ہماری گفتگو میں صداقت نہیں ہے, اور اگر صداقت ہوتی بھی ہے تو بعض لمحہ اس کے بیان کرنے کا وہ طریقہ نہیں آیا کرتا. چنانچہ آج کے میڈیا کے لیے, آج کے الیکٹرانک میڈیا کے لیے, آج کے پرنٹ میڈیا کے لیے اور اسپیشلی طور پہ میں ایڈریس کروں گا سوشل میڈیا کے لیے, یہ آیت انتہائی زیادہ اہم ہے. وَقُولُوا لَهُ قَوْلًا سَدِيدًا, جو بات کرو تو سچی بات کرو. اس سچائی کے نہ ہونے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کلیئرلی اعلان فرما دیا کہ مومن میں اور سارے گناہ ہو سکتے ہیں. مومن شاید نماز کو بھی چھوڑ رہا ہو, شاید اس کے اندر روزے میں کوتاہی ہو رہی ہو, شاید اس کے حج کے اندر کوتاہی ہو رہی, شاید کہ اس میں زکوٰۃ دینے میں بھی کوتاہی ہو رہی ہو, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا مومن ہو اور میرا کلمہ گو امتی ہو اور وہ جھوٹ بولے. اللہ اکبر. اور آج المیہ یہ ہے کہ جھوٹ کا بازار اتنا گرم ہے, اتنا گرم ہے, افواہوں کا, جھوٹی خبروں کا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے باتوں کو پھیلا کر پوری دنیا کے اندر اس انداز سے کیچڑ اچھالا جاتا ہے, اس انداز سے بیک بائٹنگ کی جاتی ہے, اس انداز سے دوسرے کے بارے میں غلط کامنٹس دیے جاتے ہیں, رسپانسبلٹی نہیں ادا کیا جاتا. ایون سچ تو دور کی بات ہے, اگر کسی کا کوئی میسج بھی ہوتا ہے اس میسج کو بھی پراپرلی کنوے نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے, تو یہ ساری تشریح آ رہی ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. تبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق بر, سچائی ایک نیکی ہے, یہ نجات ہے. پھر فرمایا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ, اور یہی نیکی, یہی نجات, یہی چیز اسے جنت کی طرف لے جائے گی. اور آگے اس کے اپوزٹ بھی فرما دیا. کیا فرمایا؟ وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ, اور جھوٹ جو ہے وہ فسق و فجور ہے, وہ گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ,
اور یہی فجور اسے جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ موضوع اتنا طویل ہے، اس موضوع کو احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جا بجا ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گارنٹیاں دی جی جی جو آپ نے اور ہمارے بعض ناظرین نے بھی یہ سنی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ما بین لحییہ اور ما بین رجلیہ، اس چیز کی کوئی مجھے گارنٹی دے دے، ان دو جبڑوں کے درمیان والی زبان کی اور ان دو رانوں کے درمیان والی شرمگاہ کی، میں محمد الرسول اللہ اضمن لہ الجنہ، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اور پھر ایمان کی بنیادی علامت میں سے قرار دے دیا، جی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ آج اگر ہم رہتے ہیں معاشرے میں، ہمارا پڑوسی ہم سے دکھی ہوتا ہے، معاشرے میں ہمارے ساتھ اٹھنے والا کولیگ ہم سے دکھی ہوتا ہے، ہمارے نیچے اور ماتحت کام کرنے والا، کیونکہ زبان کے ہم دکھ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور عربی زبان کا وہ مشہور شاعر کہتا ہے کہ تلواروں کے زخم تو مٹائے جا سکتے ہیں لیکن زبانوں کے زخم کبھی نہیں مٹائے جا سکتے ہیں۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہماری زبان سیف نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، پروٹیکشن نہیں کر پا رہے ہم اپنی زبان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا تھا املک علیک لسانک، اس کو سنبھال کے رکھو۔ پتہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زبان پھسلے گی، پتہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زبان دکھ دے گی، پتہ تھا۔ اور آج جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ خطبے میں یہی چیزیں ارشاد فرمائی گئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو پڑھا۔ میاں بیوی کے درمیان بھی جھگڑوں کی، میں چونکہ ہانگ کانگ میں ہوتا ہوں اور اپنی مسلم کمیونٹی کے کئی سارے مسائل کو دیکھتا بھی ہوں، حل بھی کرتا ہوں، ان کے ساتھ شیئرنگ کرتا ہوں، اور خود آپ کو بھی تجربہ ہے یہاں پاکستان کے دارالفتاؤں میں جو سب سے زیادہ معاملات کے پھڈے آتے ہیں وہ میاں بیوی کے طلاق کے پھڈے آتے ہیں یا میراث کے پھڈے آتے ہیں، میراث کے مسائل آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس کی گہرائی میں جا کر اس میاں بیوی میں جہاں طلاق کی نوبت آئی ہے، ڈیورس ہو رہی ہے اس خاندان کے اندر، وہ دونوں مسلم گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو جب پوری ڈیپلی اس کا مطالعہ کر دیا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ زبان کنٹرول میں نہیں تھی ان دونوں کی۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس خشیت خداوندی نہیں کا ہتھیار نہیں تھا، خشیت خداوندی کا وہ اسلحہ نہیں تھا ان کے پاس۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، یا ایھا الذین آمنوا سے بات شروع ہو رہی ہے نا کہ اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو اور یہ بتاتے ہو کہ ہم اہل ایمان ہیں، اتقوا اللہ کا خوف ہمارے پاس ہے، یہ مومن کی زبان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو قولوا قولا سدیدا، مومن کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آ سکتا۔ بالکل صحیح، جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہاں یہ برائی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن بامر مجبوری اس کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا، اس کی نماز چھوٹ گئی، اس کا روزہ چھوٹ گیا، عبادات میں کمی آ گئی، نہیں ہونا چاہیے ایسا ہو گئی، لیکن ایک مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، زبان احتیاط کے ساتھ استعمال کی جائے۔ یہ ایک یہاں سے ہمیں سبق ملا جو ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے۔ اللہ فوراً فرماتا ہے انعامات، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پہلا کام تو یہ کرے گا کہ تمہارے اعمال درست کر دے گا۔ خوف خدا، زبان کا بھرپور استعمال حق کے ساتھ، اعمال درست ہو گئے، قصوروں کو معاف کر دے گا تو اعمال درست ہو جائیں گے۔ میری زبان سچی ہوگی، لوگ کہیں گے یہ سچا آدمی ہے، اس کی زبان پہ جھوٹ نہیں آتا۔ میرے قصور کیسے معاف ہو رہے ہیں؟ انس صاحب مجھے ایک چھوٹی سی آپ اجازت دیجئے، یہ جو آپ نے قولوا قولا سدیدا والا جو جملہ ہے، میں اس کو اپنے ایک چھوٹے سے تجربے سے آپ کو کھولنا چاہوں گا۔ دیکھیں، جب وہ اس کی زبان سیدھی ہے، جب اس کی گفتگو ہے، اس کے اندر امانت و دیانت ہے، تو صرف اس حد تک نہیں کہ اس مومن کے اعمال سیدھے ہو گئے یا اسلامی معاشرے کے اندر وہ معاشرہ اچھا بن گیا، بلکہ میں اپنے ایک ذاتی تجربے کی بنیاد پہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی زبان سچی ہے، اگر گفتگو سچی ہے، اگر آپ کھری اور سچی بات کر رہے ہیں، تو یقین جانیے یہ چیز دعوت اسلام کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور کئی مواقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی سارے لوگ
اسلام قبول اس بنیاد پہ کر لیتے ہیں کہ اس کی زبان سچی ہے۔ میں اس کا ذاتی تجربہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ میں پچھلے 8 سال سے ہانگ کانگ کے اندر موجود ہوں۔ آپ بھی تشریف لائے تھے اس اسلامی سینٹر میں، وہ سینٹر پورے ہانگ کانگ کا سب سے بڑا اسلامک سینٹر ہے۔ تقریباً روزانہ ہی سینکڑوں کی تعداد میں غیر مسلم افراد وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ خود وہاں ہمارے مہمان بنے، وہاں بعض دفعہ 100 150 بھی غیر مسلم افراد مختلف یونیورسٹیوں سے، کالجز سے، مختلف آرگنائزیشن سے وہاں آتے ہیں، اور آپ ان تک دین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے موقع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے۔ تو کئی سارے اسلام بھی قبول کرنے کے لیے آتے ہیں، تقریباً 10-12 افراد کا ماہانہ اسلام قبول کرنے کا اس سینٹر کے اندر تعداد ہے۔ اس میں کئی سارے افراد، کئی خواتین، اور آپ جانتے ہیں کہ ہانگ کانگ جو ہے وہ کوئی ایک غریب کنٹری نہیں، ایک رچ کنٹری ہے، ایک بہت۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوا، یہ وقولوا قولا سدیدا کی تشریح کے اندر میں اس بات کو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 2 وہاں کی لوکل خواتین آئیں، بڑی ایجوکیٹڈ اور ٹھیک ٹھاک اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والی وہاں کی لوکل تھیں، اور ظاہر تو میرے پاس آئیں، تو ان میں سے ایک نے آ کر یہ کہا I want to convert my religion and convert to Islam. I want to embrace Islam. میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا most welcome، اور میں نے اس سے معلومات لی۔ تو میں نے کہا which thing you love and you like in Islam that you decided to convert to Islam؟ کون سی چیز تمہیں اچھی لگی کہ تم اسلام کی طرف آ رہی ہو؟ تو دیکھیں وقولوا قولا سدیدا پر مجھے ایک بات یاد آئی، تو مجھے کہتی ہے یہ میری فرینڈ نے مجھے اسلام کے بارے میں انٹروڈکشن دی ہے۔ میں نے کہا she introduced me about اسلام۔ تو میں نے کہا یہ بھی مسلمان ہے؟ تو وہ بھی لوکل تھی وہاں کی، وہ بھی کوئی باہر کی نہیں تھی بلکہ وہاں کی لوکل۔ مجھے بتاتی ہے کہ میری فرینڈ نے مجھے یہ بتایا کہ میری پچھلے 12 سال 15 سال سے میری ایک شادی مسلمان پاکستانی نوجوان سے ہوئی ہے، اور اس 12 سال کے عرصے کے اندر میرے شوہر نے میرے ساتھ انتہائی امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور بہت ریسپیکٹفلی وے اس نے میرے ساتھ بیہیویئر کیا اور میرے ساتھ اچھائی کی، اور میرے ساتھ کبھی اس نے چیٹنگ نہیں کی، اور اس نے کبھی اپنی آنکھ اٹھا کر کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا ہے۔ مجھے اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میں نے اپنی فرینڈ کو یہ کہا ہے کہ if you want to success life in your future life, in your personal life, you have to convert to Islam and you have to come to Islamic life, so your life will be successful. تو اگر تو اچھی اور کامیاب زندگی ہے چاہتی ہے تو میری طرح کامیاب ہو جا۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ کبھی بھی جھوٹی بات نہیں بولی، جو بات تھی اس نے مجھے سچائی کے ساتھ بولی۔ صرف اس ایک عادت کی وجہ سے اس کی فرینڈ نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک عام تاثر کہ وہ شخص دنیا کے کسی گوشے میں ہو، اور وہ پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی ملک میں ہو، اگر اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے، اس کی عزت اللہ تعالیٰ خود بخود کروا دیتا ہے۔ تو یقولوا قولا سدیدا، بالکل صاف صاف بات کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، حق کے ساتھ بات کرو، جھوٹ کا شائبہ تک نہ ہو۔ اچھا، وہ کمپنیز، وہ ادارے کہ جہاں پر جو وہ کہتے ہیں وہ ویسا ہی کر دیتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کی سیل کتنی زیادہ ہوتی ہے، کہ یہاں یعنی اب اس کو اور نیچے لے آتے ہیں ہم اس گفتگو کو، یعنی بالکل ایک عامیانہ گفتگو اس انداز سے سمجھنے کے لیے، جن دودھ کی دکانوں میں خالص دودھ بکتا ہے ان دکانوں کا رش دیکھ لیجیے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم پانی نہیں ملاتے، یہ پانی نہیں ملاتے۔ وہ پیٹرول پمپس کہ جس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، ان پیٹرول پمپس پر لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل بالکل۔ تو آدمی کا کردار آدمی کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جو آپ نے بات فرمائی تھی، بلکہ آپ نے فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا کہ یہ جو سچ ہے یہ آدمی کو زندہ رکھتا ہے، جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا ہم کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا، کہ اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا،
جب میں سچ بولوں گا خشیت خداوندی میرے ساتھ ہوگی، میرے اعمال درست ہو جائیں گے، اللہ تمہارے قصوروں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ میرے سچ بولنے کی وجہ سے میرے جو قصور ہو گئے ہیں مجھ سے، بعض دفعہ نادانستگی میں کچھ قصور ہو جاتے ہیں، ان قصوروں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ معاف کر دے گا کہ اس نے بے توجہی میں کچھ قصور کر لیے ہیں۔ اگر میں جانتے بوجھتے بھی کچھ قصور کرتا ہوں تو کیا اللہ انہیں بھی معاف کر دے گا؟ دیکھیں اہم سوال فرمایا آپ نے۔ دیکھیں جو دو اعمال بیان کیے، اب ان آیتوں میں اللہ دو انعام دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلا انعام کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ٹھیک کر دے گا، اور دوسرا انعام جس کی طرف آپ نے سوال فرمایا کہ اللہ ان کے قصوروں کو معاف کر دے گا، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو آپ نے جس طرف اشارہ کیا اور اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں، ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ اس کے اعمال ٹھیک ہو گئے، اعمال اس کے دنیاوی بھی ٹھیک ہو گئے اور اخروی بھی ٹھیک ہو گئے۔ اس نے اگر سچائی اور تقوی کے ساتھ سارے معاملات کو ڈیل کیا تو اس کی دنیاوی اعمال، اگر وہ کوئی کمپنی کے کاروبار کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی پروڈکٹس کر رہا ہے، چونکہ اس نے سچائی کے ساتھ اپنی پروڈکشن میں کوئی جیل سازی نہیں کی، کوئی دھوکہ نہیں کیا، تو اس کے دنیا کے اعمال بھی جیسے آپ نے بتایا کہ ان کے کاروبار ترقی کر جاتا ہے اور پیک پہ چلا جاتا ہے۔ اور یہی چیز جب نان مسلم دنیا لیتی ہے، اگر وہ اپنی پروڈکشن کے اندر بھی سچائی سے کام کرتی ہے تو ان کا بزنس چمک جاتا ہے۔ آج ملٹی نیشنل کمپنیوں کا بزنس کہاں ہوتا ہے اور ہماری کمپنیاں کہاں کہاں رو رہی ہوتی ہیں۔ اب آئیے کہ دنیاوی اعمال بھی ٹھیک ہو گئے، چونکہ قرآن کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ دنیاوی اعمال، کاروبار کے اعمال، ساتھ میں گھریلو اعمال، میاں بیوی کے گھر کی زندگی پرسکون بن گئی، باپ اور بیٹے کے درمیان آپس کی زندگی پرسکون بن گئی، اور اس طریقے سے ماں اور بیٹے کے درمیان، ساس اور بہو کے درمیان، نیچے تک چلے جائیں اور اپنے اپنے متعلقین تک یہ اعمال درست اور اچھے ہو گئے۔ اور پھر بڑا انعام جو اللہ رب العزت نے دیا، جس کی طرف آپ نے سوال فرمایا کہ اس کے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ اب یہاں یہ بات تو کلیئر ہے کہ بے توجہی میں غلطی سے بغیر انٹینشن کے اس سے کچھ گناہ ہوئے، اللہ صاف فرما رہے ہیں کہ اللہ اسے معاف فرما دیں گے۔ آگے حضرات مفسرین نے ایک بات یہاں تک بھی لکھ دی ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی بھی حقوق کی تلفی کر لی تو اللہ تعالیٰ کی یہ آیت اس میں فرما رہی ہے کہ اللہ اسے بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پہ آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر نہیں چلے، آپ سے کچھ غلطیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے، اور ان گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ آپ کے تقوی سے، آپ کے ڈر اور خوف سے اور قول سدید سے معاف فرما رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک نقطہ بہرحال سامنے رہنا چاہیے اور ناظرین تک یہ میسج اور یہ مکمل کلیئر کنوے ہو جانا چاہیے کہ اگر حقوق العباد کے اندر تلفی ہوئی ہے تو وہ بہرحال اللہ رب العزت دوسری آیات میں، دوسری احادیث میں اللہ رب العزت کلیئر فرما رہے ہیں کہ وہ حقوق العباد آپ کو بہرحال ادا کرنے ہوں گے۔ اور اگر آپ کا وہ وقت گزر گیا ان حقوق العباد کو ادا کرنے کا، یا وہ لمحہ، وہ مومنٹ، وہ ٹائم گزر چکا ہے، سو دین آپ پر یہ لازمی ہے کہ آپ اس سے فارگیونس کریں، اللہ سے اس سے معافی مانگیں، اس سے توبہ کریں، اس سے جا کر آپ معافی مانگیں، سوری کریں، معذرت کریں، اور اسے بتائیں فلاں ٹائم پر میری آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، یوں گفتگو ہوئی تھی، یوں بیک بائٹنگ ہوئی تھی، یوں میں نے تمہارے ساتھ ایک معاملے میں صفائی نہیں کی تھی، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو جب اس نے حقوق العباد بھی اپنے دنیا کے اندر معاف کروا لیے، اور اللہ تو بڑا ہے، وہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا وعدہ فرما دیا، تو پھر تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور اسی کو اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں فوزاً عظیما، جب اس کی دنیا کے اعمال بھی ٹھیک ہو گئے، آخرت میں بھی معافی آ گئی، تو اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ یہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فقد فاز فوزاً عظیما۔ لیکن اس کے ساتھ ایک پہلی بات جوڑ دی ہے اللہ رب العزت نے کہ وہ ہے اطاعت اللہ اور اطاعت رسول، کہ جب یہ دو چیزیں ہوئیں، اللہ اور رسول کی اطاعت بھی ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی کامیابی سے نوازیں گے۔ یہی مطلب ہے فاز فوزاً عظیما کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر کنڈیشنل ہے بات جی ہاں، کہ اللہ تعالیٰ عظیم کامیابی سے ہمکنار کر رہے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے، جی ہاں، اور من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن جو کنڈیشنل مشروط بات ہے، جی ہاں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ قرآن کریم بار بار اشارہ فرماتا ہے اور بالکل بیان کر دیتا ہے واضح الفاظ میں کہ دیکھو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل ایک ہی اطاعت ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ جیسے رسول بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فقط فاز فوزاً عظیما، بڑی کامیابی، عظیم کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ہیں؟ یہ فرما دیجئے فقط فاز فوزاً عظیما۔ یہاں پر جو کامیابی، یہ دنیاوی کامیابی کی بات ہو رہی ہے یا اخروی کامیابی کی بات ہو رہی ہے؟ اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح ہم حدیث سے لیتے ہیں۔ آئیے حدیث کی طرف، اور وہ آپ نے اس کا آدھا ٹکڑا آپ نے پڑھا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، آگے فرما دیا ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ جی ہاں، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس جانے کی پہلی سیڑھی یا پہلی چوکھٹ یا پہلا دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ میری اطاعت دو چیزوں کے اندر منحصر ہے، ان دو چیزوں کے ساتھ تم ہمیشہ رہو گے تو کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ اور میری اطاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واشگاف الفاظ فرما دیا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ایک چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم، اور دوسری چیز میری احادیث ہے۔ میری چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ میں نے جو بیان کیا، میں نے جو حدیث بیان کی، کیونکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں وما ينطق عن الهوى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے من سے کوئی بات نہیں کر رہے ہوتے یا اپنے آپ سے بات نہیں کر رہے ہوتے، وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، وہ اللہ کی عملی تشریح اور اللہ تعالیٰ کی عملی تعبیر ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو کوئی بندہ مومن، جو کوئی خاتون مومن عورت اگر ان دو چیزوں کو سنبھالے رکھتی ہے، ایک کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، اور میری آخری نصیحت اور وصیت بھی یہی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا یہ ہوں کہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی بھی کام کرے۔ ایک خاتون کی شان یہ ہے وہ اپنے کسی بھی معاملے کے اندر، اپنے بچوں کی تربیت کے اندر، اپنے گھر کی اصلاح کے اندر، اپنے گھر کے معاشرے کی اچھی تشکیل کے لیے وہ یہ دیکھے کہ میرا اللہ کا حکم کیا ہے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ آگے پھر فرما دیا کہ اسے کامیابی ملے گی۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ آیا کامیابی دنیا ہے یا آخرت ہے، تو اس میں اگلی آیات ہیں، جب آپ اس آیات میں جائیں گے تو اس میں امانت کا تذکرہ آتا ہے، اور اس امانت کے تذکرے کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ مومنین اور مومنات کو انعامات سے نوازیں گے۔ ان آیات کو سامنے رکھا جائے اور ادھر ان آیات کو سامنے رکھا جائے، اس سے مراد حقیقت میں آخرت کی کامیابی ہے، لیکن یہ ایک انڈرسٹوڈ ہے یہ بات، اور یہ بات ایک لامحالہ طور پر، یقینی طور پہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے ہے کہ جس بندے کو آخرت کی کامیابی مل رہی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ایک مومن کی صرف آخرت کی کامیابی نہیں چاہتے، بلکہ اللہ رب العزت ایک مومن کی دنیا کی کامیابی بھی چاہتے ہیں۔ لہٰذا انڈرسٹوڈ یہ بھی ہے کہ اگرچہ اس آیت کے اندر وعدہ جو ہے وہ آخرت کی کامیابی کا ہے، لیکن اس کے ضمن کے اندر اللہ تعالی ہمیں دنیا کی کامیابی بھی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، فلاح دنیا اور آخرت دونوں شامل ہیں۔ مفتی صاحب لاسٹ 2 منٹس ارشاد فرمائیے آپ کہ آج ہم نے کیا سیکھا قرآن کریم کی ان آیات سے، یعنی سورہ احزاب کی آیات 70 اور 71 سے ٹو ڈوز کرنے کے کام کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو ان آیات کی روشنی میں کیسا ڈھالنا ہے۔ میں آخری ایک پیغام اور میسج کے طور پہ یہ بات آپ کے سامنے کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ
ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے، اسلامی سوسائٹی ہونی چاہیے، اسلامی انوائرمنٹ ہونی چاہیے، اسلامک انوائرمنٹ کو تشکیل دینے کے لیے، اسلامک سوسائٹی کو تشکیل دینے کے لیے، یا گھر کے اندر اسلامی ماحول بنانے کے لیے ہمیں کسی ریسرچ کی، کسی تھیسز کی، کسی بڑے بڑے تھنک ٹینکس کی، کسی بڑے بڑے مقالے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف قرآن کی یہ 2 آیتوں کو اگر ہم گٹھی سے باندھ لیں اور ہر وقت کی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر اس کو عملی طور پہ نافذ کر دے، صرف زبان سے، زبان کے اچھے بھاشن آج کل ہر کوئی دینے والا موجود ہے، لیکن عملی طور پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول یاد آتا ہے کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے اعمال بہترین ہیں، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل یہی وجہ ہے کہ تقوی کا مدار، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک عجیب جملہ یہ لکھا ہے، وہ میں آخری جملہ سناتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تقوی کا مدار یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ٹوپی پہن لیں یا پگڑی رکھ لیں یا آپ ایک اسلامی شکل بنا لیں۔ انہوں نے تو آخری بات یہ کر دی کہ تقوی کا مدار یہ ہے کہ آپ کے معاملات درست ہونے چاہیے۔ آپ جو معاملات کر رہے ہیں، اگر آپ کے معاملات درست ہیں، آپ سچائی کے ساتھ، آنیسٹ کے ساتھ آن وقت پیمنٹ کرتے ہیں، آپ اپنے زبان کی کمنٹ پہ آپ پورے رہتے ہیں، آپ پرومس کو توڑتے نہیں ہیں، وعدے کو نہیں توڑتے ہیں، آپ اپنی زبان کی سچائی پر قائم و دائم رہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ تقوی، سب سے بڑا تقوی ہی یہی ہے۔ تو ہم اگر اپنے آپ کو متقی بنانا چاہتے ہیں، میں نے تو پہلے آپ سے ذکر کر دیا، ولی اللہ بھی بنانا چاہتے ہیں، چھوڑ دیجئے چھوٹی باتوں کو، ولی اللہ بھی اگر ہم نے بننا ہے نا تو ان 2 چیزوں کو لے لے، ایک اللہ کا ڈر اور خوف، دوسرا زبان کی سچائی، امانت اور دیانت، انشاءاللہ تعالی وہ دنیا میں چرتا پھرتا ولی اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمہ وقت اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ معاملات کی آپ نے بات فرمائی، صفیں سیدھی کرنے پہ بہت توجہ ہوتی ہے ہماری، لیکن معاملات سیدھے کرنے پہ توجہ ذرا کم ہوتی ہے۔ تو معاملات یعنی ایک اللہ والا کون ہوتا ہے؟ اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اور سچا امتی کون ہوتا ہے؟ سچا امتی وہ کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے رسول یاد آ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی زبان، اس کے معاملات اتنے اچھے ہیں، تو ان کے رسول کے معاملات کتنے اچھے ہوں گے، اور وہ کتنے سچے ہوں گے، جو صادق ہیں، جو امین ہیں، جن کا یہ امتی ہے۔ تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی خشیت کے ساتھ، اور زبان پر ہمیشہ حق بات جس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہ ہو۔ مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ مجھے پتا ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں آج کل، لیکن آپ نے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے، میں بہت آپ کا ممنون ہوں۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد شعیب صاحب کے ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کچھ وقت نکالا اور تشریف لائے ہمارے پاس، اور ہمیں قرآن کریم کی مختلف آیات یہ سمجھائیں، بتائیں کہ یہ سورہ احزاب کی 70 اور 71 یہ دونوں آیات اہل ایمان سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ ہم دعوے دار ہیں، جیسا بتایا مفتی صاحب نے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کئی مقامات پر اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے، تو ایک ذمہ داری کا بھی نام ہے۔ ہم اہل ایمان ہیں تو ایک ذمہ داری بھی ہمارے کندھوں پر ہے۔ تو ایک سچا آدمی جس کے دل میں خشیت ہو، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں اہل ایمان یعنی مومن کے درجے پر فائز ہوں، میری زبان کبھی جھوٹ سے آلودہ نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ بالکل صحیح فرمایا۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال مردہ رکھنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا؟ درست جواب حضرت عزیر علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 4 سال، 5 سال یا 6 سال؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔
ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 مفتی صاحب یہ ایک چھوٹا سا ایک سلسلہ ہے اچھا کوئز کا اور بہت سارے جوابات آتے ہیں ہم یہ قرآن اندازی کرواتے ہیں اچھا تو ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں مفتی شعیب صاحب نے پرچی نکال لی اور اعلان فرما رہے ہیں آج کے ونر کے نام کا اعلان اظہار الحق قریشی لاہور اظہار الحق قریشی صاحب لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا آپ فرماتے ہیں کہ جو تم سے تعلقات قائم رکھنا پسند نہیں کرتا اس کے پیچھے نہ پڑو جو تم سے تعلقات قائم رکھنا پسند نہیں کرتا اس کے پیچھے نہ پڑو سبحان اللہ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے خدا حافظ